جی میرا سوال یہ تھا کہ یہ صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ عام طور پر یہ ایک تفریق کی جاتی ہے، اور روایتی مذہبی سوچ میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی کہ کبیرہ گناہ سے بچنا زیادہ ضروری ہے، اور صغیرہ گناہ اگر ہو جائیں تو اس سے معافی مل جاتی ہے. تو کیا قرآن کسی اصولی طور پر صغیرہ اور کبیرہ گناہ میں کوئی تفریق کرتا ہے؟ اور اگر کرتا ہے تو ذرا اس کو ایکسپلین کر دیجئے کہ وہ کہاں مل سکتا ہے. عام طور پر آپ 5 گناہوں کی بات سورہ آراف میں آئی تھنک کرتے ہیں، تو اگر وہی ہیں تو کیا تفریق کیسے کی جاتی ہے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں میں؟ شکریہ. یہ صغیرہ کبیرہ کی اس طرح اصطلاح تو قرآن نے استعمال نہیں کی. قرآن نے ایک دوسری تعبیر اختیار کی ہے، اور وہ تعبیر قرآن مجید میں ایک سے زیادہ مقامات پر آئی ہے. وہ یہ ہے کہ الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش نکفر عنہم سیئاتہم، یعنی سیئات کہا ہے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو، غلطیاں لغزشیں جو انسان سے ہو جاتی ہیں. تو سیئات کا لفظ اختیار کیا اس کے لیے، اور اس کے مقابل میں دوسری تعبیر ہے کبائر الاسم والفواحش، یعنی بڑے بڑے گناہ. تو یہاں تو کبیرہ یا کبائر کا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن مقابل میں صغیرہ استعمال نہیں کیا، سیئات استعمال کیا. تو کانسیپٹ قرآن میں موجود ہے، اس کو پھر علماء نے صغیرہ کبیرہ کے الفاظ میں لوگوں کو سمجھا دیا ہے. کبائر اسم کون سے ہیں، یعنی وہ کون سے گناہ ہیں جو بڑے گناہ سمجھے جانے چاہیے. سادہ اصول ذہن میں رکھیے. ویسے تو قرآن نے ان کی فہرست بنا دی ہے، سورہ نساء میں بھی ہے، سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہے، لیکن سادہ اصول یہ ہے کہ جن چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے ان کی اگر کوئی شخص خلاف ورزی کرے گا، اس کا ارتکاب کرے گا تو کبیرہ گناہ ہوگا، اور اگر فرائض جن کو قرار دیا گیا ہے ان کو ترک کرے گا تو تب بھی کبیرہ گناہ ہوگا. اس کے بعد باقی چیزیں جو ناپسندیدہ قرار دی گئی ہیں، آداب بتائے گئے ہیں، ترغیب دی گئی ہے، جن کو عام طور پر کہتے ہیں مکروہات ہیں یا اسی طرح مستحبات ہیں. تو کسی مستحب کو یا اچھی چیز کو اپنایا نہیں، یا اسی طرح سے کسی ناپسندیدہ چیز کو اختیار کر لیا، ان کے نتیجے میں جو چیزیں وجود میں آتی ہیں وہ قرآن کی تعبیر میں سیئات ہوں گی، اور آپ چاہیں تو ان کو صغیرہ گناہ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ.